میں ہوں سید اخیل، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربھنی آج تک چلتے۔ آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ آسمان والے اس بات کو آسمان پر پسند کرتے ہیں، ایمان کے حلقے لگانا، اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی صمدیت، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کے خزانے، اللہ کی طاقت، اس کو بیان کرو۔ جب آپ بیان کرو گے نا تو دیکھو گے دل ایمان سے بھرے گا۔ عبداللہ ابن رواحہ کا وہ ایمان بنا کہ تھوڑی سی بیماری آئی، اپنی بیماری کے اندر بیوی کے ساتھ تنہائی اندر والے کمرے میں اس کی ران پہ سر رکھ کر سو رہے اور سوتے سوتے لیٹے ہوئے تھے، رونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رونے لگے۔ جو بیوی سمجھدار ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرے دوستوں سب سے درخواست ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی گھر کی تعلیم میں لے کے بیٹھو، ایمان کے حلقے لگاؤ، بیوی بچوں کو سمجھاؤ تم دھوکے میں مت رہنا، میں نہیں پالتا، پالنے والا اللہ ہے۔ کیوں بھائی اب اجتماع سے واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو یہ دھوکے سے نکالو گے نا انشاءاللہ، صاف ستھری بات کر دو، اجتماع میں سن لیا، بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں یقین ہے پالنے والا اللہ ہے۔ جب بھی کوئی حاجت ہو اللہ سے کہو۔ بیوی سمجھدار وہ بھی رونے لگی۔ شوہر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے میرے شوہر رو رہے اور میں نہ رو۔ حضرت عبداللہ ایسے بڑے صحابی، ایمان کے حلقہ لگانے والے، بیوی کی گود میں خواہش کی جگہ ہے اور آخرت کو یاد کر کے رو رہے، کہہ رہے اللہ کی بندی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے اور پل صراط سے مجھے بھی گزرنا ہے، وہاں گول لوہے کے نوکیلے کڑے لگے ہوئے ہوں گے، انسان کا گوشت اس میں پھنسے گا اور وہ گوشت کے ٹکڑے جہنم میں گریں گے، یہاں تک کہ آدمی جہنم میں کٹ کے گر جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ رونے لگے۔ ایمان بنے گا نا تو آخرت کا خوف آئے گا، اور آخرت کا خوف اللہ کا خوف پیدا کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہر خیر کی رہبری کرے گا۔ آدمی آج بے باک کیوں ہے کہ اللہ کی بڑائی نہیں بولتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اس لیے جو جی میں آئے کرتا ہے۔ جب اللہ کی بڑائی بولے گا، ایمان کے حلقے لگائے گا، پھر اللہ کا خوف ملے گا۔ بڑے بڑے صحابہ دیکھو، وہ طرز پر آؤ جس طرز پر صحابہ تھے۔ تجربات مت کرو، ادھر ادھر کی بات مت کرو، ساری دنیا تجربات کرتے کرتے تھک گئی ہے، قانون اور اصول بناتے بناتے تھک گئی ہے، بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے، چوری چپاٹے بھی بڑھ رہے ہیں، گنڈا گردی بھی بڑھ رہی ہے۔ ہاں، ایک اصول ہے، اگر آدمی کے اندر یقین آ جائے تو پھر تنہائی میں بھی برا کام نہیں کرے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کی زبان غلط بول نہیں بولے گی، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ تو اجنبی آدمی کے لیے بھی بھلائی کا کام کرنے والا بنے گا۔ مدینے پاک کے اندر یہ ماحول بنا، دیکھو سننا بہت دھیان سے، دو طاقت بنانی ہے، ایک اندر یقین کی طاقت، ایک باہر ماحول کی طاقت۔ جیسے مدینے والوں نے بنایا، وہاں قاتل، وہاں دشمن، وہاں چور، وہاں ڈاکو آتا تھا، اس کی زندگی ایک دن، دو دن، تین دن کے اندر بدل جاتی تھی اور اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیتا تھا۔ ہمیں ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر شہر اور گاؤں میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ بھائی سب مل کر بنائیں گے، محنت کرنا ہوگی، سب مل کر سب پر محنت کریں گے تو سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس ملک کو خوش نصیب بنایا، اس ملک کے لوگوں کو خوش نصیب بنایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت اللہ نے ہمارے ملک سے چلائی۔ ساری دنیا کے لوگ ترستے ہیں، ہمیں ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان کے لوگوں کا جو کلچر، ان کا جو معاشرہ اور ان کے اندر آپس میں اخوت، بھائی چارگی اور انسانوں کی ہمدردی جو ان کے اندر ہے، وہ ہمیں لینے سیکھنے جانا ہے۔ تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہمارے ملک میں آنا آسان فرما دے۔ اگر ہم ان کا استقبال کریں گے، اللہ اپنے بندوں کو اور مہمانوں کو بھیجیں گے، اور اگر ہم ناقدری کریں گے تو اللہ ہم سے یہ صفت چھین لیں گے۔
مدینے والوں نے ایسا ماحول بنایا، اور یہ ماحول بنتا ہے انفرادی دعوت سے۔ ہمارے بھائی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں خصوصاً اور عموماً سارے بھائیوں سے درخواست ہے، یہ طے کرو روزانہ انشاءاللہ گھنٹوں محنت کریں گے اور انفرادی دعوت دیں گے۔ انفرادی دعوت میں اذیتیں بھی ہیں اور انفرادی دعوت میں نصرتیں بھی ہیں۔ غیبی نصرت کے لیے دعوت شرط ہے، مسلمان دعوت دے گا اللہ کی غیبی نصرت غیبی مدد متوجہ ہوگی۔ انفرادی دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ جو آیت ہے فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اس آیت کے ذیل میں فرماتے تھے کسی آدمی کو کوئی آدمی اچھی بات بتائے کہ دیکھ بھائی توبہ کر، یا کہے گناہ نہ کر، دیکھو یہ کام مناسب نہیں ہے، اور وہ آدمی بجائے بات کو قبول کرنے کے سامنے والے کو خیر خواہی کی بات کرنے والے کو پلٹ کر جواب دے، جا تو اپنا کام کر، مجھے وہ سمجھا، بڑا آیا مجھے بولنے والا۔ اس قسم کا بول جب آدمی بولتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ یہ بول کا بولنا ہے۔ ہمارے اندر خیر خواہی نہیں، کوئی اچھی بات بتائے تو ہم اس کو قبول کریں۔ کبھی کبھی جماعت والے گش میں آتے ہیں، ہم کہتے جا ہمیں آیا سمجھا رہے، سب پتہ ہے ہمیں یہ کتنا گناہ کا بول ہے، اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بول نہیں بولنا، کوئی بات اچھی بتائے اس کو قبول کرو۔ صحابہ لوگوں کو خیر خواہی کی بات بتاتے تھے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، نرمی سے، خدمت سے، اکرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی اپنے پاس پیار سے بلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھے مکے کا، کہنے لگے یہ کو وہاں کے کتوں میں بڑا کتا ہے، یہ کیا کرنے مدینہ آیا ہے؟ تو دیکھا تو تلوار لٹکی ہوئی، آگے بڑھے اور اس کا گریبان اور تلوار کا دستہ ایسا ہاتھ میں کس کے پکڑا اور کھینچتے ہوئے حضور کے پاس لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی بھی عجیب، اپنے بھائی کو، اپنے سسر کو، اپنے عمر کو کہہ رہے ہیں چھوڑو عمر، ڈانٹ کر کہا۔ حضرت عمر نے جلدی سے چھوڑ دیا، اب گھبرا بھی رہے کہ دشمن پتہ نہیں ہمارے نبی پر کیا حملہ کر دے، اور اس آدمی کو کہہ رہے ہیں ادنو منی یا عمیر، عمیر ابن وہاب سے کہہ رہے ہیں میرے قریب آ جاؤ، قریب بلا کر بٹھایا، پیار سے بات کر رہے ہیں۔ عمیر کیسا نہ ہوا کہ جی حضور وہ بدر میں جو قیدی ہے وہ قیدیوں کے بارے میں معاملہ کرنے آیا ہوں۔ کہا قیدیوں کی بات کرنے آئے تو تلوار کیوں لٹکا کے آئے؟ وہ چھپا رہے تھے اور آپ بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ارے یہ تلوار نے تو ہمارا اور تمہارا نقصان کیا ہے، چھوڑو اس تلوار کے تذکرے کو، بڑا ہوشیار بن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، مکے سے نکلتے ہوئے کعبۃ اللہ کی جڑ میں حتیم میں رات کے اندھیرے میں تو اور صفوان ابن امیہ دونوں بیٹھ کر کیا بات کر رہے تھے آپس میں؟ تو نے کہا تھا میرے بیوی بچوں کو کوئی سنبھال لے اور میرا قرضہ کوئی ادا کر دے تو میں ابھی جاؤں مدینے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا جا، تیرے بیوی بچوں کی حفاظت میں اپنے بیوی بچوں کی طرح کروں گا اور تیرا قرض میرے ذمے ہے، میں ادا کر دوں گا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی کہا حضور میں وہاں سے اتنی تیزی سے یہاں آیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا، یہ بات اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارے بھائی یہ کلمہ پڑھے زور سے ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول اور ان کے بندے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ کیا حضور جتنا مسلمانوں کو میں نے تکلیف پہنچائی تھی اور جتنا جان مال لگایا تھا اس سے 10 گنا صلاحیت اب میں ان لوگوں پر لگاؤں گا جن کو جہنم کی آگ کی طرف جاتا ہوا دیکھوں گا، ان کو اس سے روکنے کی فکر اور محنت میں لگوں گا۔ ذرا اچھی خیر خواہی کے دوسرے بول بھی بولے۔ میرے محترم بھائیوں، جب مسلمان اپنے اخلاق دکھائے گا،
انسانوں کے ساتھ ہمدردی دکھائے گا، گناہگار سے گناہگار بھی مسجد کو آئے گا، وہ توبہ کرنے والا بنے گا۔ سنو، ہمارے بہت سارے بڑے پیارے ساتھی ہوتے ہیں، مسجد کی جماعتیں ملاقاتوں میں جاتی ہے، اللہ کے راستے میں جماعتیں جاتی ہے، کارگزاری سناتی ہے، کہ شراب کے نشے میں ایک مسلمان اس کو اٹھا کے مسجد میں لائے، اس کے قدم بھی نہیں ٹک رہے، سہارا دے کر لائے، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلایا، اس کو جھرجھری سی آئی، ذرا اس کا نشہ اترا، اس کو پاک کپڑے دیے، اس کو نماز پڑھوائی، تعلیم کے حلقے میں بٹھایا، تھوڑا گشتوں میں ملاقاتوں میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا امیر صاحب کو لگ کر۔ امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بہت دیر کے بعد سنبھل کر کہنے لگا، مجھے کسی سے محبت نہیں ملی، اس وجہ سے میں گناہ میں پڑا۔ اگر مجھے شروع سے ایسی محبت مل جاتی جو تم جماعت والوں نے، تبلیغ والوں نے دی ہے، تو میں کبھی گناہ میں نہ جاتا۔ میرے دوستو، آج انسان محبت کے بھوکے ہیں، شفقت اور پیار کے بھوکے ہیں، ہمارے نبی والے طریقے کے بھوکے ہیں۔ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، دشمنوں کو بھی اپنے پاس بلاتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے جو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، آج ہم اپنے اپنوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر رہے۔ مسلمان کے دل میں انسانوں کی ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے، انسانوں سے انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کے دل میں ذرہ برابر انتقام کا جذبہ ہوگا، اللہ ایسے آدمی سے ہدایت کا اور دعوت کا کام نہیں لیں گے۔ تم بدلے کی بھاونا رکھتے ہو؟ ہمارے حضرت جی مولانا شاہد صاحب دعوت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، حضرت فرمانے لگے، اذیت دینے والوں پر احسان کرنا سیکھو۔ فرمایا احسان کرنے والوں پر احسان کرنا کیا کمال ہے، اور جس نے احسان نہیں کیا اس پر احسان کرنا یہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ ارے جنہوں نے تمہیں تکلیف دی، مصیبتیں پہنچائی، اذیتیں دی، تم ان پر احسان کرنا سیکھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ مکے کے قریش 20 سال تک آپ کو تکلیف دیے، جب فتح مکہ کو آپ پہنچے، اللہ نے وہ جانور دیا آپ کو، بڑی وادی، بڑے پہاڑوں کے درمیان بڑی وادی، بہت بڑا میدان، وہ جانوروں سے بھر گیا، اتنے جانور آپ کو آئے مال غنیمت میں۔ وہ دشمن جو تھے آپ کے بازو میں کھڑے تھے، آپ دکھا رہے تھے دیکھو کتنا اللہ نے دیا، وہ دیکھ کر ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، اوہ اتنے جانور آپ کے ہو گئے، کہا یہ لو، یہ سارے جانور جنہوں نے دشمنوں نے 20 سال ستایا تھا، آپ نے کہا لو یہ تم سب سارا لے لو۔ وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسا سخاوت کا کام کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی حاکم اور گورنر نہیں کر سکتا۔ دشمنوں کو نوازا، دشمنوں کو نوازا۔ قیامت کی علامت میں حیات صحابہ میں لکھا ہے، چچیرا بھائی قرضہ مانگے گا، اس کے پاس ہوگا اور وہ انکار کر دے گا، میرے پاس تیرے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ ایسے خود غرض انسان نہ بنو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، یہ ایمان کی محنت ہوگی، محلوں میں ملاقاتیں ہوگی، مسلمان ایسے تیار ہوں گے۔ اگر مسلمان کا کوئی پڑوسی بھوکا ہے، وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، کیوں؟ مسلمان موجود ہے۔ اگر مسلمان کے محلے میں کوئی پڑوسی بھوکا ہے، ہر مسلمان بے چین ہوگا۔ ارے کسی دھرم کا ہونے دو، کسی مذہب کا ہونے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام آتا تھا، وہ نہیں آیا، آپ نے تحقیق کی وہ بیمار ہے، اتنے بڑے نبی خود چل کر ان کے گھر پر گئے۔ جو باپ تھا دشمن، وہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، ایک بچے کے لیے اتنا بڑا نبی اپنی عبادت اور دعوت کو چھوڑ کر ملنے آیا۔ آپ نے کہا اس غلام سے کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، بیماری کی حالت میں تھا۔ باپ نے کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کا نام کے ساتھ یہ نام لگتا ہے، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ تو بچے نے کلمہ پڑھا۔ آپ جب اس گھر سے نکل رہے، خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے مجھ پر، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ایک آدمی کو جہنم کی آگ سے میری وجہ سے بچا لیا۔
کیا ہم مسلمانوں کے دل میں یہ درد غم ہے کہ سارے مسلمان کلمہ نماز پر آ جائیں، سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ جب تک ہمارے دلوں میں اپنے نبی کا درد و غم نہیں آئے گا، ہم دعوت کا کام کیسے کر سکیں گے؟ اپنے محلے کو صاف ستھرا بنانا ہے، اپنے محلوں کو صاف ستھرا بناؤ، سڑکیں اور گٹر صاف ستھری نہیں، انسانوں کے اخلاق اچھے ہوں، انسان ہمدردی والے بنے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، باپ کے انتقال کے بعد باپ کے ملنے جلنے والوں سے محبت اور سلوک سے ملنا، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایسا ماحول بناؤ، اپنے بڑوں کا ادب، اپنے چھوٹوں پہ شفقت۔ یہ جوان جو دین کے کام میں آگے بڑھے، ان کی ہمت افزائی کرو۔ اپنے گھر کی پاکیزہ معاشرت، پاکیزہ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ معاشرت رہن سہن کو، رکھ رکھاؤ کو کہتے ہیں۔ جیسے مدینے میں جوان بیٹیوں کی حفاظت، 100% مسلمان عورتیں پردے میں، خوشامد کرو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں آنے کے لیے، گھر میں تعلیم کے حلقے، اللہ اکبر، جوان اللہ کے خوف والے، علماء کی تعظیم، مہمانوں کا اکرام۔ مدینے کا کیسا صاف ستھرا ماحول، یہ کیسے بنا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تمہاری مسجد نبوی کے نقشے پر آئے گی، اللہ تمہارے گھروں کو، تمہاری گلیوں کو، تمہارے محلوں کو، تمہارے شہروں کو مدینے پاک کے نقشے پر لے آئیں گے، رحمتوں والا، برکتوں والا، عافیت والا۔ جس مدینے میں لوگ آتے تھے تو بیمار لاغر ہوتے تھے، پھر آپ نے دعا فرمائی، اعمال بتائے، تو مدینے کا ماحول پاکیزہ صاف ستھرا بن گیا۔ اب جو مدینہ جاتا ہے اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی دعا کی برکت۔ ایک پاکیزہ ماحول بنے گا اگر یہ محنت کا عنوان بنا۔ مدینے میں مہمانوں کا اکرام سعادت سمجھتے تھے۔ سعودی عرب میں ایک منطقہ شرقیہ علاقہ کہلاتا ہے، پورب سائڈ، ایسٹرن سائڈ جسے کہتے ہیں، 1400 کلومیٹر دور الاحساء الغفوف اس علاقے کا نام ہے۔ وہاں سے ایک قبیلہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ منتخب احادیث میں فضائل تبلیغ میں 199 نمبر کی تقریباً حدیث ہے، بہت تفصیل سے آپ اس کو دیکھنا کبھی، فضائل تبلیغ کے آخر میں۔ وہ قبیلہ آیا، آپ نے ان کو لے کر اکرام کیا، ان کا استقبال کیا، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے علاقوں کا نام لیا، سارے پریشان ہو گئے، آپ یہاں مدینے میں ہیں، اتنے دور آپ کو کیسے پتا؟ تو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے ان کو خبر دی ہے۔ اب مدینے میں انصار کو آپ نے اعلان کیا، دیکھو بہت دور سے مہمان آئے ہیں، ان کا اکرام کرو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ سنو، مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ معاف کرا جاتا ہے۔ مہمان کس کی روزی لاتا ہے؟ ارے بولو، کس کی روزی لاتا ہے؟ اپنے مقدر کی روزی لاتا ہے اور میزبان کے گناہ معاف کرا جاتا ہے۔ تم مہمان پر جو خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے۔ لگاؤ مہمانوں پر۔ میں نے دیکھا بڑے سمجھدار لوگ ایسے ہوتے ہیں، مہمان کے بہانے سے زیادہ لے آتے ہیں، مہمان تو تھوڑا کھا کے چلا گیا، سارا بچ جاتا ہے، گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی مہمان کا اکرام کریں گے۔ آپ نے مدینے والوں سے کہا بھائی ان کا اکرام کرو، ان کو دین سکھاؤ۔ ہمارے علاقوں میں جماعتیں آتی ہے، بہت بڑا مجمع ہے جو اپنے گھروں کو لوٹے گا دعا کے بعد۔ سب سے درخواست ہے یہ طے کرو کہ آنے والی جماعتوں کا ہم استقبال کریں گے، آگے بڑھ کے ان کا سامان لو، ان کو مسجد تک پہنچاؤ۔ مستورات کی جماعتیں ہیں، اپنے گھروں پر استقبال کرو۔ مدینے کے ہر گھر میں مہمان کا استقبال ہوتا تھا، کھانے کو نہ ہوتا، بھوکا بچہ تھوڑا سا کھانا ہے، ماں اس کو بہلا پھسلا کے سلا دیتی، آنے والے مہمان کو کھلا دیتی۔ کیسا پاکیزہ ماحول تھا، کیسی ہمدردی کے جذبے تھے۔ آپ نے جب ان کو ہفتے 2 ہفتے کے لیے مدینے والوں کو دیا،
مدینے والے ان کو لے گئے, قبیلے والوں کا اکرام خدمت کیا, ان کو دین سکھائے. ہفتے 2 ہفتے کے بعد آپ نے بلایا, پوچھا اس قبیلے سے کہ قبیلہ بنو عبد القیس, بھائی تم یہ بتاؤ تم نے مدینے والوں کو کیسے پایا؟ کیا بھائی نظام الدین میں کارگزاری ہوتی ہے, پربنی کے مرکز میں کارگزاری ہوتی ہے, جماعتیں سناتی ہے, پوچھتے تم نے فلاں علاقے والوں کو, فلاں سینٹر والوں کو کیسے پایا ہے؟ کیا دیکھو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ مسلمان پورے طریقے سے زکات دینے پر آ جائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ برکتیں دیں گے کہ یہ برکتیں برداشت نہیں کر سکے گا. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی خرچ کریں گے. کون کون خرچ کرے گا اللہ کے دین کے لیے؟ اپنے مال کے زکات کو نکالو اور پاکیزہ مال کو پاکیزہ جگہ لگاؤ, مسجدوں پر لگاؤ, ان مال کو مدرسوں پر لگاؤ. تم نے پاکیزہ مال ہے نا, اپنے مال کو پاک کیا تو اب مدرسے پر لگاؤ, علماء پر لگاؤ, مسافروں پر لگاؤ. یہ پاکیزہ مال کو پاک جگہ لگاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں اور برکتیں دے گا, اور برکتیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے, ایک صحابی بیٹھے ہوئے. ایک آدمی نے آ کر سوال کیا, آپ کے پاس کچھ تھا, آپ نے دے دیا. دوسرے نے آ کے سوال کیا, آپ کے پاس نہیں تھا, آپ نے کہا کہ یہ مال میرے پاس آئے گا تو میں تمہیں دے دوں گا. اللہ اکبر, اتنی بات ہوئی. حضرت عمر کو بڑا رحم آیا, کہنے لگے یا نبی اللہ, آپ کے پاس تھا تو آپ نے دے دیا, اب آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کیوں ذمہ داری لیتے ہیں؟ آپ منع کر دیتے. آپ کو بوجھ محسوس ہوا کہ حضرت عمر مجھے خرچ کرنے سے روک رہے. اللہ کا کرنا, وہاں ایک صحابی عبداللہ ابن حذافہ سامی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے یا نبی اللہ, انفق یا رسول اللہ ولا تخف ذو العرش اقلالا. اے نبی جی آپ تو خرچ کیجئے, عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیجئے. تو آپ کو خوشی ہونے لگی کہ ایک صحابی میرے خرچ کرنے پر خوش ہو رہے ہیں. اس طرح میرے دوستوں سب نیت کرو ہم بھی خرچ کریں گے. خرچ کرنے سے مالدار بنتا ہے آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صبح کے وقت میں 2 فرشتے آتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے اے اللہ مال خرچ کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرما, دوسرا آمین کہتا ہے, پھر بددعا دیتا ہے اے اللہ مال کے روکنے والے کے مال کو برباد فرما, تو پھر ایک دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں جو پہلا بیان کیا اس میں یہ بات فرمائی, سخاوت جنت کا درخت ہے. سخاوت کہاں کا درخت ہے بولو؟ جنت کا درخت ہے. اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہے, سخی اس کو پکڑنے والا ہے, وہ پکڑا رہے گا یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا. بخل جہنم کا درخت ہے, اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہے, بخیل اس کو پکڑنے والا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو بخل کی گندگی سے پاک فرمائے. سخاوت کی نیت کرو. اس طرح میرے دوستوں ہماری یہ محنت کے اندر, دعوت کی محنت میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کتنے کتنے بڑے انعام کو دیں گے. ایک صاحب آئے, کہنے لگے مدینے میں رہ کر میں 6000 درہم سونے کے سکے خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا اللہ کے راستے میں نہ جاؤں, اس کا بدل یہ خرچ کرنا ہو جائے گا, اتنا مجھے اجر مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں سو رہا ہے, اس سونے والے کو جو اجر ملے گا تجھے 6000 سونے کے سکے خرچ کرنے پر بھی اجر نہیں ملے گا. اللہ کے راستے کے خرچ کو کوئی معمولی چیز لوگ کہتے ہیں. خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے, لیکن اللہ کے راستے میں سونے والے کے بقدر نہیں مل سکتی. حدیث پاک میں آتا ہے موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑی دیر کھڑے ہونے کا جو اجر ہے, کسی خوش نصیب کو کعبۃ اللہ ملے, حجر اسود ملے, شب قدر ملے, اور وہ وہاں عبادت میں تھک رہا ہو تو بھی وہ اللہ کے راستے میں نکل کر کھڑے ہونے والے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. سب بولو اللہ اکبر. ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے خوش نصیبی ہے. جو آدمی اپنے گھر پہ جہاں پیدا ہوا
وہاں سے چلا اللہ کے راستے میں گیا اور جہاں جا کر انتقال ہوا اور اس نے قبر وہاں بنائی، اس کی قبر جہاں بنی ہے اس کی پیدائش کی جگہ سے لے کے وہاں تک اللہ تعالیٰ ایک موتی کا محل عطا فرماتے ہیں۔ نیت کرو ہم سب بھی ہم اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جانیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں جانے کا جذبہ، اے بیٹا بیٹھ تو اپنا کام کرو، ادھر تو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، تم بتاؤ، بتا سکتے ہو؟ اس لیے بیٹھے ہو یہاں، بس دھیان سے سنو بات۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جو اجر ہے، جو انعامات ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک منٹ اگر سر کا درد ہو جائے پچھلے گناہ معاف، ایک دن کا بخار آ جائے، ایک دن کا بخار، اور اللہ کے وعدوں پر امید رکھ کر صبر کر لے، شام ہوتے ہی اللہ اس کو ایسے کر دیتے ہیں گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم گھر کو جا رہے ہیں، جلدی سے تیاری کریں گے اور نقد اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ تو بھائی سب تیار ہیں؟ ارے بھائی سب کی آواز نہیں آ رہی، پیچھے والوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے ارادوں کو قبول فرما لے۔ تیاری کرنے میں جتنے دن لگ جائے، روزانہ مشورہ، تعلیم، مسجد کو آباد کرنا، اپنا فارغ وقت مسجد کو دینا، آنے والی جماعتوں کا ساتھ دینا۔ ہمارے یہاں شب گزاری ہوتی ہے، معنی جوڑ ہوتا ہے، مستورات کا کام ہوتا ہے، ساری فکریں کرو۔ اور جیسے آپ مردوں کی جماعت میں نکلتے ہیں، 2-3 مہینے میں مستورات کی جماعت میں نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنی والدہ کے ساتھ، خالہ پھوپھی نانی دادی کے ساتھ نکلے۔ اس طرح 3-3 دن کی جماعتیں بناؤ۔ جماعتیں مستورات کی آئے، اپنے گھروں پر استقبال کرو۔ 2 دن جماعتیں قیام کرے گی نا، آپ کے گھر کے ماحول کو بدل دے گی، رات و دن اعمال والا ماحول بنے گا۔ جب گھروں میں اعمال قائم ہوں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ صحابہ کے گھروں میں جو برکتیں تھیں وہ گھر کے اعمال کی برکت تھی۔ خندق کے موقع پر حضرت جابر نے آپ کے کان میں کہا 4-5 آدمی لے کر آئیے، ہمارے گھر میں 4-5 آدمیوں کا کھانا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا، وہ خندق والوں، جابر کے گھر پہ سب کو دعوت ہے۔ حضرت جابر تیزی سے گھر کی طرف دوڑے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، ہانپتے کانپتے آ رہے ہو؟ کہا حضور نے خندق میں اعلان کر دیا، سارے صحابہ ہمارے گھر پہ کھانا کھانے آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 1500 صحابہ باری باری سے حضرت جابر کے گھر پہ کھانا کھانے بیٹھتے اور کھانا کھا کے اٹھتے۔ اس طرح 1500 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ آپ نے ہانڈی کا ڈھکن ہٹا کے دکھایا، روٹی کا کپڑا وہ ہٹا کے دکھایا کہ دیکھ روٹی بھی پوری موجود اور کھانا بھی پورا موجود، برکت والا کھانا بھی لے اور اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کا اجر بھی لے۔ نیت کرو ہم بھی اپنے گھروں پر مستورات کی جماعت کا قیام کرائیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں اعمال قائم ہو۔ ہفتہ واری تعلیم میں اپنے بیوی کو، اپنی بچی بہن ماں، ان کو پیار محبت سے، شفقت ترغیب سے ان کو تعلیم میں بھیجا کرو۔ اگر ہمارے سارے ساتھی اس طرح محنت کریں گے، ایک دن آئے گا آپ خوش نصیب بنو گے، آپ کے ذریعے مسجدیں آباد ہوگی، آپ کے محلے مدینے پاک کا نمونہ بنیں گے۔ اس لیے سارے مجمع سے درخواست ہے، یہ نیت سچے طریقے سے کر لو، روزانہ مسجدوں کو وقت دیں گے، 5 وقت کے نماز کا اہتمام، قرآن کو سیکھنا، تعلیم کے حلقے، مشورہ، اپنی مسجدوں کو رات دن آباد کرنا ہے۔ کون سچا ارادہ کرتا ہے میں کوشش کروں گا اپنی مسجد کو آباد کروں گا؟ جو میں اپنی مسجد کو آباد کرو گے اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اچھا ایک درخواست ہی ہے، 15 شعبان سے 4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہر مسجد سے، ہر جگہ سارے مسلمان جتنے آئے ہیں سب سے درخواست ہے پربھنی خالی کر دو اور رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج 4 مہینے کی جماعتوں میں جانا ہے۔ تو میں سب سچے ارادہ کر کے کوشش تو کرو گے؟ کون کون 4 مہینے کے لیے ارادہ کر رہا ہے؟ یہ نیوز کور کیا ہمارے پربھنی آج تک کے कार्यकारी संपादक बाबुराव सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी समिति मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।